ایک دن میں بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھی، اپنے ہی خیالوں میں بیٹھی تھی کہ ایک لڑکا مجھے دکھائی دیا، وہ جو بہت زیادہ خوبصورت پرسنالٹی کا مالک تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت ہی بہت خوبصورت اس کی آنکھیں تھی اور اونچی لمبی ناک تھی، بہت خوبصورت لمبے قد و قامت کا مالک تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جیسے اس کی کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو اور جیسے میں اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہوں، اس کو دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، جیسے مجھے عشق ہونے لگا ہو۔ میرا نام شمائلہ تھا، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ گھر کے حالات اتنے زیادہ اچھے تو نہیں تھے۔ میرے والد صاحب ایک اسکول ٹیچر تھے، اس لیے میرے والد صاحب ٹیچر ہونے کے ناطے ان کو پڑھائی سے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کی اولاد بہت زیادہ پڑھی لکھی ہو تاکہ آنے والے دور میں وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ میں بی اے کی اسٹوڈنٹ تھی اور وہ لڑکا میڈیکل میں تھا، یعنی ڈاکٹر بن رہا تھا۔ میری ایک دوست شمائلہ تھی جو میری کلاس فیلو تھی۔ ہم دونوں بہت زیادہ گہری دوستیں تھیں، ایک دوسرے سے ساری دل کی باتیں کرتی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے اپنی کوئی بات نہیں چھپائی تھی اور میں نے بھی کبھی اس سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی۔ میں اپنے دل کی ساری باتیں اس سے کرتی تھی۔ میں نے اس سے پہلے بہانے سے کہا کہ تم بات چیت کرو اس لڑکے سے اور اس کو اپنی طرف مائل کرو، اور سلمہ ایسی تھی کہ اس نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی تھی اور اس نے مجھ سے بہت پوچھا کہ تم یہ بات کیوں کر رہی ہو۔ میں نے اسے کہا کہ ویسے ہی تم کوئی بہانہ بناؤ اور اس لڑکے سے ملو اور پھر مجھے بھی ملواؤ۔ گویا کہ ایسا ہی ہوا۔ وہ سلمہ اس کے پاس گئی اور اس سے سارا بایو ڈیٹا لیا۔ اس سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے کرتے سلمہ کی اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ پھر سلمہ نے اپنے ریفرنس سے ہی مجھے احسن سے ملوایا۔ احسن کو دیکھتے ہی جیسا کہ میرا دل باہر آ جائے گا اور میں اسے روز ملتی۔ سلمہ کو تو میں نے ویسے ہی بیچ میں رکھا تھا بہانے کے طور پر، اور دن بدن اس کی بھی دلچسپی بڑھتی گئی اور میری یہ بھی کوشش ہوتی تھی کہ میں اس کو ایسا پروٹوکول دوں کہ وہ میرے عشق میں گرفتار ہو جائے۔ تو جب بھی میں اس سے ملتی تھی، اس سے بات کرتی تھی، بڑے اچھے انداز میں کرتی تھی، اسے گفٹ دیتی تھی، اسے اچھے سے اچھا ڈنر کرواتی تھی، کبھی اسے کافی پہ لے جاتی تھی، کبھی اسے لنچ کے لیے لے جاتی تھی، اسے زیادہ سے زیادہ کال کرتی تھی، اسے اہمیت دیتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو بھی مجھ میں دلچسپی ہو گئی، اس کو بھی مجھ سے محبت ہونے لگی۔ محبت تو کیا، وہ مجھ سے بھی زیادہ میرے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم بہت زیادہ کال پہ باتیں کرنے لگے۔ جب بھی رات ہوتی تو احسن مجھ سے رومانٹک ہوتا، خوب باتیں کرتے ہم۔ شروع میں تو رومانس اور ہنسی مذاق کی باتیں کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ ہمارے درمیان رومانٹک باتیں شروع ہو گئیں اور رومانٹک باتیں کرتے کرتے میری حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی، میں بے اختیار ہو جاتی تھی اور احسن ایسے لگتا تھا جیسا کہ وہ میرے پاس ہو اور مجھے خوب پیار کر رہا ہو، اور میں احسن کو منع کرتی تھی کہ آپ مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کریں کیونکہ میرا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، مجھ پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتی، اس قدر بے اختیار ہو جاتی ہوں کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ پاتی۔ آہستہ آہستہ ہم اس قدر ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو کر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے کہ ہم دونوں فزیکل ہونے لگے، کیونکہ میرے اندر بھی کنٹرول نہیں رہا تھا، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی، اس لیے میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی اور میں نے اپنا آپ احسن کو سونپ دیا تھا۔ احسن بہت زیادہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ احسن کا باپ ایک بہت بڑا انجینئر تھا اور اس کی اپنی فیکٹریاں بھی تھی، پیسے کی ریل پل تھی، کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور احسن میرے ہر مشکل میں کام آتا تھا، مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اور اسی طرح شروع میں وہ مجھے کبھی اپنی گاڑی میں کہیں گھمانے لے جاتا، کبھی کہیں گھمانے لے جاتا، اور پھر ایسے ہونے لگا کہ احسن اور میں رات کو ہوٹل میں سٹے کرتے تھے اور ہم خوب ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، رات گزارتے۔ احسن کا دل نہیں بھرتا تھا مجھ سے
پیار کر کے، اور اس دوران ہمیں ایک دوسرے کی ایسی لت لگی کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اور اس دوران میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں حاملہ ہو گئی۔ میرے پیریڈ کی ڈیٹ جب گزر گئی تو میں نے احسن کو بتایا کہ میری ڈیٹ گزر گئی ہے، تو اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کروں، بلکہ اس نے مجھے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ایک ڈاکٹر ہے جو میری کزن ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، اور اس نے مجھے ایک میڈیسن لے دی۔ میں نے وہ میڈیسن کھائی، ابھی کچھ ہی دن اوپر ہوئے تھے تو اللہ کے فضل سے وہ مسئلہ سیٹ ہو گیا اور مجھے پیریڈ ہو گئے۔ اس کے بعد میری جان چھوٹ گئی، اور پھر اس کے بعد میں نے احسن سے کہا کہ وہ اپنے پاپا سے بات کرے ہماری شادی کی، کیونکہ اب ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان کو میرے اور اپنے ریلیشن کے بارے میں بتا دے۔ احسن اچھے اخلاق کا مالک تھا، اور وہ اپنے والد سے اپنی ہر بات شیئر کرتا تھا، اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ لاڈلا تھا۔ اس نے اپنے والد صاحب سے بات کی، کیونکہ والد صاحب بہت زیادہ پیسے والے تھے اور ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے احسن کو بہت سمجھایا کہ یہ ہمارے لیول کے نہیں ہے، لیکن احسن نے کہا کہ میں شمائلہ سے سچی محبت کرتا ہوں، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے آپ کو ہر حال میں ماننا ہوگا۔ پہلے تو وہ نہیں مان رہے تھے، پھر جب انہوں نے احسن کو بہت زیادہ پریشان دیکھا تو ان سے اپنی اولاد کی یہ پریشانی نہیں دیکھی گئی، وہ میرے رشتے کے لیے مان گئے، اور وہ اپنے والدین کو میرے گھر لے کر آئے، اور وہ میرے والد صاحب سے ملے اور ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ اب ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لیے احسن بھی بہت اچھا تھا، اور وہ لڑکوں کی طرح نہیں تھا کہ وقت گزاری کرتا اور چھوڑ کر چلا جاتا۔ آخرکار اس کے والد صاحب جب مان گئے اور وہ اس میں بہت زیادہ خوش ہوئے، اس کے بعد اس کے ممی ڈیڈی ہمارے گھر آئے اور ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ اور اب مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی، اور وہ میرے بغیر بھی نہیں رہ سکتا تھا، اور اس کو بھی یہ ڈر رہتا تھا کہ اب وہ میرے قریب ہوا تو میں دوبارہ پریگننٹ ہو جاؤں گی۔ اس لیے اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ وہ جلد از جلد شادی کی ڈیٹ فکس کریں، تو ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی، اور ہم دونوں بہت زیادہ اچھی زندگی گزارنے لگے۔ اور اس دوران احسن کی خالہ احسن کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ احسن کی خالہ کی بیٹی وہ احسن کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ جب خالہ نے احسن کے رشتے کا سنا تو اس نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن وہ کرتی تو کیا کرتی، وہ کہ احسن اپنے والد کا بہت زیادہ لاڈلا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو اپنی پسند بتائی اور ان کو مجبور کیا، اس کا رشتہ ہو گیا، اور احسن نے صاف انکار کر دیا کہ میں آپ کی بیٹی سے محبت نہیں کرتا، میں ہر قیمت میں شمائلہ سے شادی کروں گا۔ آخرکار احسن کی والدہ نے ان کی اپنی سسٹر کو راضی کر دیا کہ وہ راضی ہو جائیں، رشتوں کو خراب مت کریں، بچوں کی مرضی کے مطابق ہی رشتے ہونے چاہیے۔ اور اس طریقے سے ہماری شادی ہو گئی اور ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری رومانٹک سٹوری۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔